بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه بل يقبض العلم بقبض العلماء إلى آخر الحدیث او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے انتہائی افسوس اور حزن و ملال کا یہ موقع ہے، اور جتنا بھی رنج و غم کا اظہار کیا جائے کم ہے کہ عالم اسلام کے عظیم عالم دین، مفکر اسلام، عظیم مصنف، داعی، اسلامی سیاستدان اور ملک و ملت کے لیے ایک عظیم سرمایہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا جانکاہ اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کی جو تکلیف ہے اور اس شہادت کے واقعے نے جو صدمہ پہنچایا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شیخ العلماء تھے، تمام علماء کرام کے بھی سر تاج تھے، اور ایک بے مثال عالم دین تھے، ایک زبردست محتمم تھے، انتظامی امور سنبھالنے والی شخصیت ان کی تھی، محتمم بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، مسند درس حدیث پر وہ عرصہ دراز سے فائز تھے، کئی دہائیوں سے، بلکہ تقریباً 60 سال کے طویل عرصے سے وہ درس تدریس سے منسلک ہیں۔ پھر ملک و ملت کے تمام مسائل کے ساتھ وابستگی تھی، پورے عالم اسلام کے وہ عظیم رہنما تھے۔ خاص طور سے جنوبی ایشیا میں افغانستان کا امن و امان، افغانستان کی سیاسی صورتحال، جنگی صورتحال، اس کے ساتھ پورے جنوبی ایشیا کے امن و امان کا تعلق ہے۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں اور وہاں پر غیر ملکی افواج کی مداخلت کو ختم کرنے کے سلسلے میں اور اس خطے میں امن قائم کر کے پوری دنیا میں قیام امن کے سلسلے میں آپ کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے سین کے وہ صدر تھے، اور وہ جوڑنے والوں میں سے تھے، توڑنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سب کو جوڑنا، سب کو محبت سے اپنانا، تمام جماعتوں کو متحد و متفق کر کے ان کی قیادت کرنا، دفاع پاکستان کونسل کے عنوان سے انہوں نے کئی جماعتوں کو یکجا کر کے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اور شاندار تحریکی کارنامے انہوں نے سر انجام دیے۔ تو حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بالکل بچپن ہی سے ہمارا دلی رشتہ ہے، قلبی تعلق ہے۔ میں جب بچپن کا زمانہ تھا، چھوٹا تھا، بالکل وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نئی وزیر اعظم بنی تھی، اس وقت اخبار میں ایک سرخی دیکھی کہ وہ حضرت مولانا سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر وہ گئیں۔ تو ہمارے علاقے میں علماء کرام سیاسی طور پر اتنے قد آور نہیں ہوئے، تو اس وقت ہمیں خیال یہ آیا کہ ایک عالم دین کے گھر پر وزیر اعظم بھی جایا کرتی ہیں، وزراء اعظم بھی آتے جاتے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام کا وقار تھے، علم دین کی عزت و آبرو تھے، تمام دینی مدارس کے ماتھے پر عزت کا وہ حسین جھومر تھے، اور انہوں نے جو قربانیاں دیں، جو طویل جد و جہد کی، اس کی مثال میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے ملتی نہیں ہے۔ بیک وقت ایک عالم دین ایسے ہوں کہ سیاست کے میدان میں
پورے ملک میں امن و امان کے قیام کے سلسلے میں، پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں، جنوبی ایشیا میں امن و امان کے قیام کے سلسلے میں ان کا کردار اور رول ناقابل فراموش ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بیک وقت اعلیٰ درجے کے شیخ الحدیث بھی ہوں، بلند پایا عالم دین بھی ہوں، محقق ہوں، مفسر ہوں، عالم دین ہوں، اور تحقیق و تصنیف کا اعلیٰ ترین ذوق پایا جاتا ہو، بلکہ تصنیف، تالیف اور ادبی اور تاریخی تصنیفی اور تحقیقی ذوق کے لحاظ سے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور ان کی شخصیت مشعل راہ رہے گی۔ سبحان اللہ، گفتگو میں فصاحت اور بلاغت کا جوہر تھا، اور نہایت شائستہ، شستہ اور سلجھے ہوئے انداز میں گفتگو پر قادر تھے، اور پھر جن لوگوں نے سفر کیا ہے ان کی زبانی اور ان کی قلمی تفصیلات بھی پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو انہوں نے مولانا کی شگفتگی، بذلہ سنجی، محبت اور ہر ایک کو اپنانا، ہر ایک کا فون خود ہی اٹھانا، یہ جو اعلیٰ اوصاف اور اخلاق تھے، سبحان اللہ، دور سے اگرچہ غائبانہ تعارف تھا اور ایک فاصلے کا رشتہ تھا، لیکن اس کے باوجود ایک قلبی محبت محسوس ہوتی تھی، خاص طور سے اپنے استاذ مکرم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو والہانہ، دوستانہ، یارانہ تعلق تھا، اس کی وجہ سے بھی ان کے ساتھ محبت، دل کی دھڑکن محسوس ہوتی رہی، اور آج ان کو جس انداز میں شہید کیا گیا ہے، جس طریقے سے شہید کیا گیا ہے، جس بہیمانہ بربریت کے ساتھ سنگ دلانہ انداز میں شہید کیا گیا ہے، اس سے واقعی دل خون کے آنسو روتا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں، اور ہماری حالت زار پر ترس آتا ہے کہ مسلم ممالک میں جہاں لاکھوں کروڑوں انسان ان علماء کرام کے لیے اپنی محبت کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور دل و جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ایسے ملکوں میں آج حضرات علماء کرام جو ملک و ملت کے سرمایہ ہیں، جن کا وجود پوری ملت کے لیے ڈھارس کی حیثیت رکھتا ہے، بے شمار فتنوں کے لیے جن کا وجود آڑ ہوا کرتا ہے، اور جو بیک وقت عظیم دینی مدرسے کے انتظامی امور کی انجام دہی اور تمام اخراجات کی ادائیگی اور تصنیفی، تحقیقی کام، ادبی خدمات سر انجام دینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو پوری ملت اور تمام مسلمانوں اور مسلم ممالک کے محافظ علماء کرام ہوتے ہیں، ایسے علماء کرام کی جانیں محفوظ نہیں ہے، ان کے عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، اور ان کے لیے ہماری طرف سے کوئی بندوبست اور انتظام نہیں ہو پاتا۔ یہ ایک ہمگیر شخصیت کے حامل عالم دین تھے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک باب ہے، اور وہ حضرت مولانا کی سیاسی، علمی، تاریخی، ادبی اور گوناگوں خدمات اور اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ کہنا بالکل بجا طور پر درست ہے کہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہیں۔ تاریخ اسلام سے اس عظیم باب کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ اسلام میں آپ کا کردار، آپ کی خدمات اور آپ کی طویل جد و جہد، خاص طور سے نفاذ شریعت کے سلسلے میں جو طویل جد و جہد ہے، اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ہمیشہ یادگار رہیں گے، دلوں کی دھڑکن بن کر محبتوں میں رچے بسے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کی یادیں ہمیشہ تازہ رہیں گی۔ براہ راست ہزاروں طلباء نے ان سے علم دین حاصل کیا، اکتساب فیض کیا، اور ان کے جو شاگرد ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالواسطہ اور بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں علماء کرام کے وہ
عظیم استاذ تھے، اور آج یہ لاکھوں علماء کرام اپنی زبردست خدمات کے ذریعے اور گونا گوں اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بے شمار دینی خدمات کے ذریعے وہ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ مجھے تو خطبات مشاہیر کا ابھی تک مطالعہ بھی نہیں کیا، زیارت بھی نہیں کی، ان کے ادارے میں جتنے علماء کرام تشریف لے گئے تھے ان کے خطبات بھی قلم بند کر کے کئی جلدوں میں 10 عظیم جلدوں میں وہ خطبات شائع فرمائے ہیں، اور ایک عجیب اور زبردست خدمت سر انجام دی ہے کہ مشاہیر کے جتنے خطوط آپ کے پاس آئے، آپ نے جو خطوط لکھے ہیں، ان کے جو خطوط ان کے پاس آئے، وہ سارے خطوط معاصرین کے، اکابر کے، ادیبوں کے، سیاسی رہنماؤں کے، وہ سارے خطوط مشاہیر کے جمع کر کے کئی جلدوں میں، کئی ضخیم جلدوں میں ان خطوط کو شائع فرمایا۔ اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ قابل رشک خدمت ہے اور زبردست خدمت ہے۔ تو ہم کیا اور ہماری کیا حیثیت، بڑے بڑے اکابر علماء کرام وہ آنسو بہا رہے ہیں، ان خون کے آنسو وہ رو رہے ہیں، اور دل ان کا بالکل گرفتہ ہے، مکمل طور پر ان کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، اور ہر کوئی رو رہا ہے، اور لاکھوں علماء کرام آنسو بہا رہے ہیں، ہر جگہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں شاذ و نادر ہی وجود میں آتی ہیں، اور ان کی خدمات ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی پہلو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا تذکرہ دیر تک نہ کیا جا سکے، وہ عرصہ دراز تک یاد رکھے جائیں گے، مدتوں تک وہ یاد رکھے جائیں گے۔ ایسی عظیم خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں کہ ان خدمات کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ عام طور سے سیاست میں، عوامی تحریکوں میں اور ایمانی تحریکوں میں اور عوام میں سیاسی شعور بیدار کرنے میں جو حضرات مشغول ہوتے ہیں، ان کے لیے عام طور سے علمی اور تحقیقی میدانوں میں کام کرنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ ان کا اصل میدان نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، دونوں میدانوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اس لحاظ سے بالکل مختلف بلکہ منفرد حیثیت کے حامل تھی۔ آپ بیک وقت ایک زبردست عالم دین تھے، مصنف تھے، محقق تھے، اور مدرسے کے عظیم ذمہ دار اور شیخ الحدیث تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ملک و ملت، عالم اسلام اور دنیا انسانیت کے لیے بھی آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق سے نوازیں۔ تمام شاگردوں اور متعلقین تعزیت کے مستحق ہیں، ہم خود بھی تعزیت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے نقوش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔